چشمے نم. لفظ ڈاکٹر پر اسد شیرازی چونکا. کون ڈاکٹر؟ کیا تم لوگوں نے اسے دیکھا؟ کیا اس کا چہرہ دیکھا؟ بتاؤ کون تھا وہ؟ کیسا دکھتا تھا؟ اسد شیرازی نے گارڈز کو جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا کہ شاید اس سے اس بلیک میلر کا کوئی سراغ مل جائے. اگر وہی بلیک میلر ڈاکٹر کے روپ میں آیا تھا میر ہمدانی کے سامنے تو یقیناً گارڈز نے بھی اس کی شکل دیکھی ہوگی اور شاید اب اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ مل جائے. اسد شیرازی آنکھوں میں امید لیے اس گارڈ کو دیکھا جس کا سر نفی میں ہلنے لگا. نہیں سر، ہم نے اسے دیکھا نہیں. وہ گاڑی سے اتر کر ہمارے سامنے ضرور آیا تھا لیکن اس نے چہرے پر ڈاکٹرز کا ماسک پہن رکھا تھا. ہم اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکے سر، جلدی میں تھے اور ہمیں اس وقت صرف گاڑی سے مطلب تھا، اس لیے اسے ماسک اتار کر کو بھی نہیں کہا. ہاں اس کی آنکھیں ضرور دیکھی تھیں، نیلے رنگ کی آنکھیں تھیں اس کی، بس اس کے علاوہ ہم کچھ اور نہیں دیکھ پائے، کہہ کر گارڈز نے سر جھکایا. اسد شیرازی نے غصے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا. ایڈیٹس. تیز سے اسے دھکا دیتا ہوا وہ جیسے آیا آنن فانن وارڈ سے نکل گیا. اسد شیرازی اپنے بنگلے میں لان میں بیٹھا منگنی کے فنکشن کے انتظامات کے سلسلے میں ہوٹل کے مینیجرز کو خاص ہدایات دے رہا تھا. جو ہی ہوٹل مینیجر وہاں سے نکلا اسد شیرازی نے صوفے کی بیگ سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں. ایک ہاتھ سے پیشانی مسلتا وہ خاصا پریشان لگ رہا تھا. تبھی اس کا فون بجنے لگا. تھکاوٹ بھرے انداز میں اسد شیرازی سیدھا ہوا. کال دیکھ کر گہری سانس بھری، پھر کچھ سوچتے ہوئے کال ریسیو کی. ہیلو. دور اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑے راجا کی نظریں اسد شیرازی پر ہی مرکوز تھیں اور فون کان سے لگا تھا. آواز بدلنے میں تو وہ ویسے بھی ماہر تھا، تبھی تو اسد شیرازی اب تک یہ جان نہ سکا تھا کہ اسے بلیک میل کرنے والا شخص راجا ہی ہے. کیا ہوا اسد شیرازی؟ تھک گئے حالات سے لڑتے لڑتے؟ لہجے میں طنز بھرا تھا. اسد شیرازی خاموشی سے سنتا رہا اسے. ارے یاد آیا، ہمدانی کی موت کا پتہ چلا تھا مجھے. بہت افسوس ہوا اس کا سن کر. تمہارا بہترین دوست تھا نا، اسی بات پر دکھی ہوگے ہے نا؟ بظاہر لہجہ ہمدانہ تھا لیکن اس میں چھپی کاٹ کو اسد شیرازی اچھی طرح محسوس کر سکتا تھا. میں جانتا ہوں کہ ہمدانی کو تم نے ہی مارا ہے اور اب تک میرے بہت سے خاص آدمیوں کو مار چکے ہو. تم کون ہو میں نہیں جانتا، یہ سب کس لیے کر رہے ہو وجہ بھی نہیں معلوم، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے سودا کر لو. جتنا پیسہ چاہیے لے لو، جو بھی چاہیے وہ مل جائے گا، بس وہ ویڈیوز. اسد شیرازی نے لہجہ نرم رکھنے کی حتی المقدور کوشش کی. اب وہ دوسرے طریقے سے اس بلیک میلر کو گھیرنا چاہ رہا تھا. واقعی جو میں کہوں گا دو گے مجھے؟ مقابل شاید اس بار اسد شیرازی کے چنگل میں پھنسنے کو تیار ہو گیا تھا. اسد شیرازی کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری. ہاں ضرور، جو تم چاہو گے ملے گا. بولو کیا چاہیے تمہیں ان ثبوتوں کے بدلے میں اور اپنی زبان بند کرنے کے لیے. اسد شیرازی کو معاملہ نمٹتا نظر آیا تو دل بھی ہلکا ہونے لگا. دوسری جانب چند لمحے خاموشی چھائی رہی، پھر اسپیکر سے آواز ابھری. تو سنو اسد شیرازی، مجھے صرف اور صرف تمہاری بربادی چاہیے. جس طرح تم نے سینکڑوں لوگوں کا خون بہایا اسی طرح تمہاری رگ رگ سے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لینا ہی میری زندگی کا واحد مقصد ہے. اور تمہاری گنتی کے دن اب شروع ہو چکے ہیں. چاہے کچھ بھی کر لو، میرے عطاب سے تمہارا بچ پانا ناممکن ہے. لہجے میں اتنی سرد مہری تھی کہ اسد شیرازی کا دل بھی کانپ کر رہ گیا. لائن منقطع ہو چکی تھی. بے جان ہوتے ہاتھوں سے فون پھسل کر نیچے گرا. پیشانی پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے. راجا نے سلگتی نگاہوں سے کھڑکی کے پار اسد شیرازی کی غیر ہوتی حالت دیکھی، پھر کچھ سوچ کر دروازے کی طرف بڑھا. کچھ دیر بعد وہ لان میں اسد شیرازی کی طرف جا رہا تھا. سر اگر اجازت ہو تو آج میں اپنے ایک دوست کی طرف چلا جاؤں. آج ابھی ہم گھر میں ہی ہیں، کچھ دیر تک آ جاؤں گا. مؤدب لہجے میں کہتا وہ اسد شیرازی کو دیکھنے لگا. مؤدب لہجے میں کہتا وہ اسد شیرازی کو دیکھنے لگا جو خالی خالی نگاہوں سے اسے تک رہا تھا. ہاں کیا کہا تم نے؟ اپنے خیالوں میں گم اسد شیرازی شاید راجا کی بات نہیں سن رہا تھا. راجا نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا. ہاں ٹھیک ہے،
جاؤ، اسد شرازی نے اجازت دی۔ راجا نے کن آنکھوں سے اسے دیکھا، جانے کے لیے قدم بڑھائے لیکن پھر رک گیا۔ کیا ہوا سر؟ آپ کچھ پریشان سے لگ رہے ہیں۔ اس نے اپنے لہجے میں حیرت سموئی۔ نہیں کچھ نہیں، تم جاؤ، اسد شرازی نے کہتے ہوئے دوبارہ آنکھیں بند کی۔ سوچ لیں سر، ہو سکتا ہے میں آپ کی پریشانی میں کوئی مدد کر سکوں یا کوئی بہتر مشورہ دے سکوں۔ میرے سب دوست ہی ہر کام کے لیے مجھ سے ہی مشورہ طلب کیا کرتے تھے۔ آخر میں راجا کا لہجہ محظوظ سا ہوا۔ اسد شرازی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، چند لمحے اسے غور سے دیکھا، اس کی باتوں پر غور کیا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے اب تک اپنی ڈیوٹی پوری ایمانداری سے نبھائی تھی۔ اس سے اب تک اسد شرازی کو کوئی شکایت نہ ہوئی تھی۔ اس سے پہلی ملاقات کا منظر اسد شرازی کی نگاہوں میں گھوم گیا جب وہ اکیلا درجن بھر افراد کی دھلائی کر رہا تھا۔ یقیناً یہ اسد شرازی کی مدد کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اسد شرازی نے اپنا معاملہ اس سے ڈسکس کرنے کا ارادہ کیا۔ ہاں، ایک مسئلہ تو ہے اور مجھے لگتا ہے تم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہو۔ اسد شرازی سوچتی نظروں سے اس کے قریب چلا آیا۔ میری خوش نصیبی ہوگی سر، ویسے بھی آج کل پیسوں کی بھی کچھ ضرورت آن پڑی ہے۔ راجا نے در پردہ اسے یہ احساس بھی دلایا کہ وہ اسد شرازی کا کام کرنے کے لیے اضافی رقم بھی لے گا۔ پیسے تمہیں مل جائیں گے، جتنا چاہو اتنے، بس میرا یہ مسئلہ حل کر دو۔ اسد شرازی کی بات پر راجا کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ ابھری۔ مسئلہ بتائیے سر اور بے فکر ہو جائیے۔ راجا آپ کی مشکلات دور کرنے کے لیے اپنی جان پر کھیل جائے گا، کیونکہ میں پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اسد شرازی بھی اس کے لالچی پن پر مسکرا دیا۔ مسئلہ اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، معاملہ بہت گھمبیر ہے۔ اصل میں نے اس مقام پر پہنچنے کے لیے بہت محنت کی ہے، دن رات ایک کر دیے، تب جا کر اس بلندی پر پہنچا ہوں کہ آج ساری دنیا مجھے جانتی ہے۔ میرا ایک نام، ایک پہچان بن چکی ہے، اور یہ تم بھی جانتے ہو کہ اتنی شہرت اور بلندی صرف محنت سے ہی نہیں آتی۔ اس مقام تک آنے کے لیے سب کی طرح میں نے بھی کچھ غلط کام کیے ہیں، چند ایک لوگوں کا خون بھی کیا جو کہ مجھے مجبوراً کرنا پڑا، لیکن اب میرے خلاف کچھ ثبوت ایک شخص کے ہاتھ لگ گئے ہیں جو اگر میڈیا کے سامنے آ گئے تو مجھے تباہ اور برباد کر دیں گے۔ وہ شخص مجھے مسلسل بلیک میل کر رہا ہے۔ میں نے کچھ پروفیشنل گنڈے بھیجے اس کو ختم کرنے کے لیے، لیکن اس شخص نے ان سب کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کہ ان میں سے ایک بھی واپس نہ آیا۔ ہر ممکن کوشش کر کے دیکھ لی اس مسئلے کے حل کے لیے، اسے لالچ بھی دیا، لیکن کسی طرح وہ ہاتھ آنے کو تیار ہی نہیں۔ صرف ایک ہی مقصد ہے اس کا، میری تباہی۔ آگے کھائی پیچھے کنواں کے مانند میں پھنس کر رہ گیا ہوں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ اسد شرازی نے الجھن بھرے انداز میں بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ لمبی تان کر سو جائیں، راجا نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ اسد شرازی نے حیرت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ مطلب؟ لہجے سے الجھن واضح تھی۔ میرا مطلب ہے سر، آپ بے فکر ہو کر اپنا کام کیجیے اور اپنی یہ ٹینشن مجھے دے دیجیے۔ میں جانوں اور وہ بلیک میلر جانے، صرف 2 دن میں آپ کو اچھی خبر سننے کو ملے گی۔ راجا کا اعتماد بھرا لہجہ دیکھ کر اسد شرازی کے چہرے پر بھی اطمینان بھری مسکراہٹ ابھری۔ نہ جانے کیوں اسے بھروسہ تھا راجا پر کہ وہ جو کہتا ہے کرتا ضرور ہے۔ 5 دن بعد ابیہ کی منگنی ہے، امید ہے اس سے پہلے تم میرا یہ مسئلہ حل کر دو گے، اور ہاں، تمام ثبوت مٹانے کے بعد تمہیں تمہاری منہ مانگی رقم دے دی جائے گی۔ اسد شرازی کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، جبکہ راجا اس کے الفاظ پر الجھ کر رہ گیا۔ ابیہ کی منگنی؟ لیکن کس سے؟ اس کے لہجے میں حیرت تھی کہ ابھی کچھ دن پہلے تو وہ راجا سے اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی، اور اب اتنی جلدی منگنی کسی اور سے؟ خیر، مجھے کیا۔ چند لمحوں بعد سر جھٹک کر وہ اسد شرازی کے بنگلے سے نکل گیا اپنے کچھ ضروری کام نمٹانے کے لیے۔ اب اسے اسد شرازی کا بھروسہ جیت کر اس کے خاص آدمیوں میں شامل ہونا تھا تاکہ اس کے کالے کارناموں کا راز فاش کر سکے۔ دیکھیں نا ڈیڈ، آپ کی اینجل کتنی بد نصیب ہے، جس کی قسمت میں کسی کی محبت نہیں۔ بچپن میں ہی آپ اور ماما چھوڑ گئے مجھے، تنہا اور بالکل اکیلی۔ یہ بھی نہ سوچا کہ آپ کی لاڈلی کے ساتھ دنیا کیا کرے گی۔ مجھے بھی ساتھ ہی لے جاتے نا۔ اگر اسد شرازی انکل نہ ہوتے
تو کون سنبھالتا مجھے؟ کیسے جیتی میں؟ آپ کے بعد انہوں نے مجھے باپ کا پیار دیا، میری حفاظت کی، اور بڑے ہوتے ہی ان کے دشمن میری جان کے پیچھے پڑ گئے۔ کاش میں تب ہی مر جاتی، لیکن نہیں، انکل کو میری فکر تھی، انہوں نے میرے لیے گارڈز رکھے، اور پھر وہ آیا میری زندگی میں میرے گارڈ کی حیثیت سے، جس سے میں خار کھاتی تھی، چڑ ہوتی تھی مجھے اس سے، لیکن پھر پتہ ہی نہ چلا کہ کب یہ چڑ، یہ نفرت محبت میں بدلی۔ مجھے وہ اچھا لگنے لگا تھا ڈیڈ، لیکن اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ وہ ہے ہی اس قابل کہ اسے چاہا جائے۔ یقیناً جو بھی لڑکی اس کی زندگی میں آئے گی خوش قسمت ترین ہوگی، لیکن آپ کی بیٹی کی قسمت اتنی اچھی نہیں تھی بابا۔ میں تو شروع سے بد قسمت ہی رہی۔ پہلے آپ دونوں میرے پاس تھے، لیکن اپنی بد نصیبی کے باعث آپ کو کھو دیا۔ پھر سالوں بعد کسی کو اپنے دل کے قریب محسوس کیا تو میری بد نصیبی کا سایہ اس پر بھی پڑ گیا۔ اس نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ڈیڈ، میری عزت نفس، میری انا کو اور میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ کیسے چنوں میں اپنے وجود کے ان ٹکڑوں کو؟ کیسے یکجا کروں خود کو؟ اپنے روتے کلراتے دل کے بین نظر انداز کر کے خود سے وعدہ کیا تھا کہ میں اس کے بغیر زندگی میں آگے بڑھوں گی، خوش رہوں گی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ وحشت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، یوں جیسے کوئی میرے دل کو اپنے بھاری جوتے تلے مسل رہا ہو۔ خوشی تو دور کی بات، میں تو ایک مسکراہٹ تک کو ترس گئی ہوں۔ اس کو سامنے پاتی ہوں تو خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کرتی ہوں۔ اسے نہیں دیکھتی تو دل ویرانی کے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ میرا خود پر کوئی زور نہیں رہا، دل بے بسی کے شکنجوں میں جکڑا ہے۔ کسی اور سے منسوب ہونے کا خیال آتے ہی دل رکنے لگتا ہے۔ آپ ہی بتائیں ڈیڈ، میں کیا کروں کہ مجھے سکون مل جائے؟ کیا کروں کہ میرے دل سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے مٹ جائے؟ رات کی تاریکی میں جب سب اپنے اپنے کمروں میں سکون کی نیند سو رہے تھے، ایسے میں وہ عشق کی ماری اپنے ڈیڈ اور ماما کی تصویر ہاتھ میں پکڑے گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی اذیت سے۔ لیکن کون تھا جو اس کی اس تکلیف کا مداوا کرتا، اسے سنبھالتا، اس کے اشک پہنچتا؟ سنا ہوگا کسی سے درد کی ایک حد ہوتی ہے، ملو ہم سے کہ ہم اکثر اس حد کے پار جاتے ہیں۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان دونوں کی دوستی مزید گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ڈرائیور نے اینجل کے ڈیڈ مراد بخاری کو راجہ اور اینجل کی دوستی کے بارے میں سب بتا دیا تھا۔ مراد بخاری تھوڑے پریشان تو ہوئے، تبھی فوراً اینجل کو اپنے پاس بلایا، اور اینجل نے ڈیڈ کے پوچھنے پر راجہ کے بارے میں انہیں سب کچھ بتا دیا۔ بیٹا، آپ سے کہا تھا نا، یوں کسی اجنبی پر بھروسہ نہیں کرتے، نہ جانے وہ کون ہے، کیا مقصد ہے اس کا، کہیں آپ کو کوئی نقصان پہنچا دیا اس نے تو؟ اچھی لڑکیاں یوں ہر کسی سے دوستی نہیں کر لیتی۔ مراد بخاری نے نرم اور محبت بھرے لہجے میں اینجل کو سمجھانے کی کوشش کی۔ اس وقت وہ اسٹڈی روم میں ان کی کرسی کے سامنے رکھی بڑی سی اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھی تھی، گلابی رنگ کی پھولی ہوئی فراک میں، گلابی تمتماتے گالوں کے ساتھ، باربی ڈال کی طرح دکھتی وہ کسی کا بھی دل موہ لینے کا ہنر رکھتی تھی۔ مراد بخاری کی بات پر اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے پیالے میں ان کا چہرہ تھاما۔ ڈیڈ، آپ نے یہ بھی تو کہا تھا نا کہ ہمیں غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، اور یہ بھی کہ جو اچھے ہوتے ہیں اللہ ان کے چہروں پر نور بکھیر دیتا ہے۔ وہ غریب ہے ڈیڈ، اور اللہ نے اس کے چہرے پر بھی نور بکھیرا ہے، مجھے نظر آتا ہے وہ نور۔ اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ وہ بھی اچھا ہے؟ معصوم سے لہجے میں کہتی وہ اپنی عمر سے بڑی باتیں کرنے لگی تھی۔ مراد بخاری کو بے ساختہ اس پر پیار آیا۔ آپ کی بات بھی ٹھیک ہے بیٹا، لیکن ابھی آپ اتنی سمجھدار نہیں ہوئی کہ انسان کے چہرے سے اس کی اچھائی یا برائی کی پہچان کر سکیں۔ مراد بخاری نے لاڈ سے اس کے پھولے پھولے گال کھینچے۔ لیکن ڈیڈ، وہ بہت اچھا ہے، آپ کو پتہ ہے وہ میرا بیسٹ فرینڈ بن چکا ہے، پکا والا دوست۔ اتنی پکی دوستی تو ابھی تک کسی کلاس فیلو سے بھی نہیں ہوئی میری۔ وہ میری ہر بات سنتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اچھے لوگ ایسے ہی تو ہوتے ہیں۔ اس نے اپنی عمر کے مطابق ہی اچھے اور برے لوگوں میں فرق کرنے کا فارمولا بتایا۔ اچھا جی، تو کیا ہم آپ کے بیسٹ فرینڈ نہیں ہیں؟ مراد بخاری نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے ہوئے مصنوعی ناراضگی سے پوچھا۔ آپ بھی ہیں نا، لیکن وہ زیادہ والا بیسٹ فرینڈ ہے، اینجل معصومیت سے کہہ گئی۔ مراد بخاری نے کہکا لگایا اس کی بات پر۔
او مائی لٹل پرنسس، تو کیا ہمیں آپ کے اس بیسٹ فرینڈ سے ملنے کا شرف حاصل ہو سکتا ہے؟ مراد بخاری نے اس کے بال بکھاڑے۔ ڈیڈ، یہ شرف کیا ہوتا ہے؟ اینجل کا دھیان مراد بخاری کے بولے گئے ایک لفظ میں اٹکا۔ ہمارا مطلب ہے ہماری اینجل ہمیں اپنے بیسٹ فرینڈ سے کب ملوا رہی ہے؟ مراد بخاری نے اس کی مشکل آسان کی۔ جب آپ چاہیں ڈیڈ، ایسا کرتے ہیں کل آپ مجھے اسکول سے لینے آئیے گا، پھر میں آپ کو اپنے بیسٹ فرینڈ سے ملواؤں گی، جوش سے کہتے ہوئے اس نے آنکھوں کے سامنے آتے بال ہٹائے۔ اوکے پرنسس، کل ٹائم نکال کر آپ کو لینے آئیں گے ہم۔ اب آپ جا کر اپنا ہوم ورک کیجیے، ڈیڈ کو بھی کچھ کام کرنا ہے۔ مراد بخاری نے اسے گود سے اتارا۔ اوکے ڈیڈ، بائے ڈیڈ۔ ان کے گال پر بوسہ دیتی وہ باہر بھاگ گئی، جبکہ مراد بخاری کچھ سوچتے ہوئے اٹھے اور ایک ریک میں ترتیب سے سجی فائلز میں سے کوئی فائل ڈھونڈنے لگے۔ یہ لیں سر، آپ کے خلاف جو بھی ثبوت تھے وہ اس ٹیب میں ہیں، چیک کر سکتے ہیں آپ۔ اور اس بلیک میلر کا نام آصف خان تھا۔ غالباً اس کا باپ شاہد خان آپ کے ساتھ کوئی کام کرتا تھا اور اس کے کسی غلطی پر آپ نے اسے ختم کر دیا تھا اور اس کی بیوی کو گھر سے اٹھوا لیا تھا۔ آصف خان ان کی واحد اولاد تھا اور سافٹ ویئر انجینئر بھی۔ وہ اپنے باپ کا بدلہ لینے کے لیے ہی آپ کے پیچھے لگا تھا اور بالآخر اس نے آپ کے خلاف چند ثبوت ڈھونڈ نکالے۔ ویسے آپ فکر مت کریں، میں اسے بھی ختم کرایا ہوں، اور اس ٹیپ کے علاوہ اور جتنی کاپیز اس نے کروا رکھی تھیں ان ثبوتوں کی، وہ سب بھی ضائع کر دی ہیں۔ ٹھیک 2 دن بعد راجہ اسد شرازی کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور فخر سے اپنا کارنامہ بیان کیا تھا۔ اسد شرازی کی نظروں میں شاہد خان کا چہرہ گھوم گیا۔ واقعی ایک ذرا سے جھوٹ پر اسد شرازی نے اسے ختم کر کے اس کی بیوی کو گھر سے اٹھوایا تھا اور اپنے بندوں کے حوالے کر دیا تھا، جسے انہوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا اور مار کر کہیں پھینک دیا تھا۔ اس کا بیٹا آصف ہاسٹل میں رہائش پذیر تھا، تبھی بچ گیا، اور بعد میں اسد شرازی نے اس معاملے کو کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اسد شرازی نے اضطرابی حالت میں وہ ٹیپ پکڑا اور اس میں سے کچھ چیک کرنے لگا۔ واقعی اس میں کچھ اصل ویڈیوز بھی موجود تھیں جنہیں بعد میں ایڈٹ کیا گیا تھا، اور وہی ایڈٹ ویڈیوز بلیک میلر بار بار اسد شرازی کو بھیجتا رہا تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں رہا تھا کہ راجہ سچ کہہ رہا ہے۔ لیکن مارا کیوں اسے؟ میرے سامنے لاتے، میں اپنے ہاتھوں سے اسے مارتا۔ کیسے مارا اسے؟ کہاں پھینکا؟ اسد شرازی کے لہجے میں بےتابی سی تھی۔ اس کی بات پر راجہ نے جیب سے ایک پین ڈرائیو نکالی۔ میں جانتا تھا سر کہ آپ یہ سب سوالات ضرور کریں گی، تبھی میں نے اس کی موت کا سارا منظر ریکارڈ کر لیا تھا۔ اس میں ویڈیوز ہیں، دیکھ لیجئے گا کہ کیسے مارا میں نے اسے۔ میں نے سوچا آپ جیسے بڑے لوگوں کے پاس کہاں اتنا وقت کہ کسی کی جان لیں، ویسے بھی میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں اپنے ہاتھ کسی کے خون سے رنگیں؟ بس یہی سوچ کر میں نے اسے مارا اور لاش دریا میں بہا دی۔ راجہ کی بات پر اسد شرازی نے پرسوچ نظروں سے پین ڈرائیو کو دیکھا۔ چند لمحوں بعد وہ LED پر اس ویڈیو کو دیکھ رہا تھا جس میں ایک نیم اندھیرے کمرے میں راجہ آصف پر تشدد کر رہا تھا اور اس سے اصلیت اگلوا رہا تھا۔ راجہ نے کن اکھیوں سے اسد شرازی کے چہرے کے تاثرات دیکھے۔ آصف نے اپنے منہ سے اقرار کر لیا تھا کہ وہی بلیک میل کر رہا ہے اسد شرازی کو، اور ساتھ ہی ان ثبوتوں کے بارے میں بھی سب بتا دیا۔ ویڈیوز میں اب آصف بے تحاشا تشدد سہنے کے باعث موت کی وادی میں اتر گیا تھا، اور راجہ اسے ایک بڑی سی چادر میں لپیٹ رہا تھا۔ چادر میں لپیٹ کر راجہ نے اپنا موبائل پکڑا اور ویڈیو ختم ہو گئی۔ بس سر، اتنی ہی ویڈیو بنائی، پھر اسے جا کر دریا میں بہا دیا اور اس کے بتائے گئے پتے سے سارے ثبوت ڈھونڈوا لیے۔ ہاتھ باندھتے ہوئے راجہ نے اسد شرازی کو بتایا۔ اسد شرازی نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن اگر اس نے یہی ویڈیوز اپنے کسی دوست کو بھی سینڈ کر دی ہوئی تو؟ آخر وہ جانتا تھا کہ مجھ سے دشمنی مول لے رہا ہے۔ کسی بھی وقت پکڑا گیا تو کیسے میرے عتاب کا نشانہ بن سکتا ہے؟ اسد شرازی ریموٹ پیشانی پر ٹکائے کہہ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں سر، تبھی مار پیٹ کے دوران اس سے یہ سوال بھی پوچھا تھا۔ اس نے کسی کو بھی ویڈیوز نہیں دی۔ یہ معاملہ بہت گھمبیر اور خطرناک تھا سر۔ آخر آپ جیسے بڑے آدمی پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تھی اس نے۔ وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کر سکتا تھا، تبھی اس رات کو خود تک ہی محدود رکھا۔ راجہ اسد شرازی کی ہر بات کا جواب دینے کے لیے خود کو تیار کر کے آیا تھا۔ آپ بے فکر رہیے سارے، اب کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا۔
اگر آئندہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھے یاد فرمائیے گا۔ راجا نے اسے مطمئن کرنے کو مزید کہا۔ اسد شیرازی اٹھا۔ مجھے تم پر فخر ہے راجا، تم واقعی ایک قابل تعریف اور قابل اعتبار شخص ہو۔ میرا کوئی بیٹا نہیں جو میرے کاروبار میں میری مدد کر سکے، کیا تم میرا دائیں ہاتھ بنو گے؟ اسد شیرازی کو راجا کی صلاحیتوں کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا اور وہ اس سے اس قابل لگا تھا کہ اسے اپنے کاروبار کا حصہ بنا سکے۔ آہستہ آہستہ اسے اپنے ایلیگل کاموں میں پھنسا کر وہ بہت سے مطلب نکلوا سکتا تھا اس سے۔ یہی سوچ کر اسے آفر کی تھی۔ میری خوش نصیبی ہوگی سر، لیکن میں زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ آپ کے آفس میں کام کیسے؟ راجا نے جھجکتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ ارے یار، میرے ساتھ کام کرنے کے لیے تعلیم کی نہیں، عقل، طاقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تم میں یہ تینوں چیزیں بدرجہ تم موجود ہیں۔ فکر مت کرو، تمہیں کام سکھا دیا جائے گا اور جگہ بھی بتا دی جائے گی۔ کل سے ابھیا کے یونیورسٹی سے آ جانے کے بعد تم اسی جگہ پر آیا کرو گے اور ہمارے ساتھ کام کرو گے۔ ڈبل پیمنٹ کی جائے گی تمہیں، اور ہاں، جو کام تم نے آج کیا ہے اس کی پیمنٹ یہ رہی۔ اسد شیرازی نے چیک بک سے کثیر رقم کا چیک کاٹ کر اس کے حوالے کیا۔ شکریہ سر۔ رقم کے نام پر راجا کے چہرے پر خوشی سی بکھری تھی۔ چیک لے کر وہ کمرے سے نکلا۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے میسج ٹائپ کیا۔ آصف کو فی الحال چھپا کر رکھنا، کل اسد شیرازی کا دیا ہوا چیک مل جائے گا تمہیں۔ چیک کیش کروا کے ساری رقم آصف کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا اور جلد سے جلد اسے کینیڈا میں بھیج دو کچھ عرصے کے لیے۔ میسج سینڈ ہو چکا تھا۔ دوسری جانب سے چند لمحوں بعد پیغام موصول ہوا۔ اوکے سر۔ دوسری جانب آصف اور راحم ایک کمرے میں موجود تھے۔ آصف کے چہرے پر زخموں کے چند نشان تھے، پیشانی پر ایک طرف پٹی بندھی ہوئی تھی۔ شکریہ دوست، پلان کامیاب رہا۔ اسد شیرازی پھنس چکا ہے، اس کی بربادی سے تم بھی اپنے ماں اور باپ کا بدلہ لے سکو گے۔ ان چوٹوں کے لیے معذرت، ویڈیو میں اصلیت کا رنگ بھرنے کے لیے یہ ضروری تھی۔ چند دنوں تک تمہیں کینیڈا بھیج دیا جائے گا، تب تک تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا، راحم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جس پر وہ سر اس بات میں ہلانے لگا۔ ان لوگوں نے اسے فرضی کہانی سناتے ہوئے اسد شیرازی کے خلاف مدد کرنے کی درخواست کی تھی، اور بدلے کی آگ میں اور رقم کی لالچ میں وہ ان کی مدد کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر پرائڈ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔